حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کو کسی سے ذکر نہ کیا، مگر زلیخا سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس کی کوئی ایسی سہیلی تھی کہ جس سے اس نے یہ واقعہ ذکر کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ تم کسی کو مت بتانا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیٹ میں راز نہیں رہ سکتا تو کسی اور کے پیٹ میں کیا رہے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں تو کہتے تمہیں کہہ رہا ہوں تم کسی کو مت کہنا، وہ بھی اپنے خاص دوست کو کہتا ہے اور کہتا تمہیں کہہ رہا ہوں کسی کو مت کہنا۔ اس طرح جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ بات عوام میں مشہور ہوتی ہے، تو جو 2 ہونٹوں میں بات نہ سمائی وہ 4 ہونٹوں میں کہاں سمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے راز کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے راز کو راز رہنے دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس نے یہ بات کہہ دی اور یہ بات پھیل گئی۔ اب عورتوں نے، یعنی وہ عورتیں جو شاہی خاندان کی عورتیں تھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کی وجہ سے زلیخا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، یہاں مدینے سے مراد شہر میں عورتیں، مصر کی عورتیں، شاہی خاندان کی عورتیں کہنے لگیں امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی زلیخا، تراود فتاہا عن نفسہ، ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس غلام کی محبت اس کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم ضرور اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، محبت میں گم دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے جب یہ باتیں سنی تو ان سب کی دعوت کی۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب ان عورتوں کے مکر کو زلیخا نے سماعت کیا، ارسلت الیہن، ان عورتوں کو بلایا دعوت پر، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے عالیشان تخت اور تکیے بچھائے۔ اب کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد انہیں چھری دی گئی اور پھل دیے گئے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے پھل کاٹ کے نہ رکھے جاتے، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد پھل وہ سامنے رکھ دیے جاتے، لوگ اپنی مرضی سے اس پھلوں کو لیتے، اپنی مرضی سے اسے کاٹتے اور کھاتے۔ تو پھل رکھ دیے گئے اور ان کے سامنے چھریاں رکھ دی گئیں، تو وہ اپنی اپنی چھری سے پھلوں کو کاٹ رہی تھیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں سکین یعنی چھری دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے پاس سے نکلیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو کام کاج کیا کرتے تھے اور آپ ایک غلام کی حیثیت سے وہاں رہتے تھے، تو کسی کام سے آپ نکلے ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو مفسرین فرماتے نگاہ نیچی کیے ہوئے نکلے، اور آپ کو ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ تو آپ نے ان کے لباس پر توجہ کی، نہ ان کے زیورات پر توجہ کی، اور سب شاہی خاندان کی وہ عورتیں تھیں جو انتہائی حسین و جمیل تھیں، مگر آپ کو ان سے کوئی غرض و کوئی رغبت نہ تھی۔ تو جب عورتوں نے یہ دیکھا کہ انسان ہونے کے باوجود اس جوان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، کہ جیسے فرشتے میں کوئی رغبت ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پس جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو آپ کی تعریف بیان کرنے لگی، آپ کے جلووں میں ایسی گم ہو گئیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو انہوں نے کاٹ دیا، چونکہ ان کی چھریاں چل رہی تھیں
اور وہ پھل کاٹ رہی تھیں، بے توجہی ہوئی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو صرف ایک عزت والا فرشتہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی طرف، لذت کی طرف اور دنیاوی نام و نمود کی طرف اور دنیاوی زینتوں کی طرف اس کی کوئی توجہ ہی نہیں. ایسی بے رغبتی. وہ تو نبی تھے، اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالی نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ساری دنیا ان کے سامنے ہیچ اور کمتر اور حقیر ہوتی ہے. ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. یہاں پر درس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ماحول ایسا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا. بس نیت انسان کی مضبوط ہو اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ تعالی کرم فرما دے تو یہ سارے کام ممکن ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز ہے، ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو دیدار کی لذت میں ایسی گم ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئیں، انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتی ہیں تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو کٹوا دیتی. آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو کل بروز قیامت میرا دیدار نہیں کر سکے گا. عرض کی کون آپ کے دیدار سے محروم ہوگا؟ فرمایا جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے، یعنی فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا حضور کے دیدار سے محروم ہوگا. اب آپ ذرا خیال فرمائیں، سوچیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو مرتے وقت نصیب ہو جائے تو اس کی روح کس قدر شاد اور فرحاں گزرے گی. اللہ ہم سب کو حضور کے دیدار میں ایمان و عافیت کی موت عطا فرمائے. قالت، زلیخا بولی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی غلام ہے جس کی وجہ سے تم مجھے تانے دیتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور میری طرف وہ ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی مائل نہ ہوئے. لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس بات کا میں حکم دیتی ہوں اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بضرور یہ قید کیے جائیں گے. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بضرور وہ قید خانے میں مشقتیں اٹھائیں گے. ان عورتوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھائیں. ایک ایک کر کے عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں بند کیے، آپ سر کو جھکا کر اللہ کی یاد میں مشغول رہے. انہوں نے آ کر پہلے تو یہ کہا کہ زلیخا آپ کو جس بات کا کہتی ہے آپ مان لیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک سب نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بری تھے، آپ معصوم تھے، گناہ کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. مگر جس طرح ہم ایک گندے ماحول میں جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ نے خیال کیا ہے پروردگار یہ کیسا ماحول ہے کہ گناہوں کی بدبوئیں ہیں اس میں. تو اللہ کے نیک بندے ایسے ماحول سے بھی گھن کرتے ہیں. شیطان نے ہمارے سامنے گناہ کو آراستہ کر دیا،
ورنہ گناہ اتنا گندا ہے کہ اگر اس کی حقیقی شکل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کبھی اس کا تصور بھی نہ لائیں. تو اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں گناہوں سے انہیں ایسی نفرت ہوتی ہے، ایسی گھن ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں بھی سننے کے لیے وہ اس ماحول میں کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار مجھے اس سے تو جیل پسند ہے. قال اے پروردگار رب السجن، اے پروردگار جیل احب زیادہ پسند ہے الیہ مجھے مما یدعوننی الیہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل ہو جائے، اس گندے ماحول سے تو میری جان چھوٹے. اس میں یہ نقطہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو گناہ کی باتیں سننے سے بھی نفرت ہے. اللہ ہمیں بھی گناہوں کے بارے میں ایسی نفرت عطا فرمائے، ایسی گھن عطا فرمائے اور نیکی سے پیار عطا فرمائے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے مجھے ان کے مکر و فریب سے محفوظ نہ رکھا تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور کہیں میں نادان نہ بن جاؤں. نبی معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. فاستجاب له ربه، پس آپ کے رب نے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. فصرف عنه كيدهن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب سے انہیں دور کر دیا اور آپ جیل خانے میں چلے گئے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب جیل میں جائیں تو کیسے جائیں؟ اس لیے کہ عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام نیک پارسا ہیں، سارا قصور زلیخا کا ہے. تو جیل میں جانے کی صورت یہ بنی کہ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، بات بہت پھیل گئی ہے. اب آپ ایسا کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیں. لوگوں میں یہ شہرت ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ان کا بھی قصور ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح یہ معاملہ دب جائے گا، پھر انہیں جیل سے نکال لیجیے گا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر تمام نشانیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ایک مقررہ وقت تک انہیں جیل میں ڈال دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کو کسی سے ذکر نہ کیا، مگر زلیخا سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس کی کوئی ایسی سہیلی تھی کہ جس سے اس نے یہ واقعہ ذکر کر دیا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ تم کسی کو مت بتانا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیٹ میں راز نہیں رہ سکتا تو کسی اور کے پیٹ میں کیا رہے گا. ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں تو کہتے تمہیں کہہ رہا ہوں تم کسی کو مت کہنا. وہ بھی اپنے خاص دوست کو کہتا ہے اور کہتا تمہیں کہہ رہا ہوں کسی کو مت کہنا.